بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ساتھی حضرات، سب سے پہلے میں اپنا اور اپنے دوستوں کا تعارف کراتا ہوں. ہم آل پاکستان وحدہ ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین CBA سے ہمارا تعلق ہے اور میں اس کا مرکزی جوائنٹ صدر اور صوبہ بلوچستان کا چیئرمین. میرے ساتھ توتاج صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہماری یونین کے مرکزی چیئرمین ہیں. میرے دوسرے طرف جو ہے وہ ولی الرحمان صاحب ہے، یہ گجرانوالہ کے چیئرمین ہیں اور مرکزی حیثیت میں یہ ہمارے ساتھ ہی ہے. جاوید بلوچ کو آپ جانتے ہیں، یہ ISO کے چیئرمین ہیں اور مرکزی چیئرمین ہیں. سرفراز ہندر صاحب فیصل آباد کے چیئرمین ہیں اور ہمارے مرکزی یونین کے نمائندے ہیں. اور اسی طرح جو ہے یہ ISO کے ہمارے دو ساتھی اور بیٹھے ہوئے جو آ کے کام کرتے ہیں. یونین جو ہے وہ پورے پاکستان کا ہی ہے اور میں 1947 سے 1958 کا ایک دور بتاتا ہوں جس میں یہ آج کل کی طرح کی کمپنیاں تھیں اور بجلی جو تھا وہ کسی ہم اور آپ جیسے لوگوں کو دستیاب نہیں تھی، بادشاہوں کی تھی، بڑے بڑے لوگوں کی تھی. پھر 1958 میں وابڈا ایکٹ کے تحت وابڈا بنا اور وابڈا بننے کے بعد ایک پروفیشنل ادارے کے بننے کے بعد ڈیمز بننے شروع ہو گئے، ہائی ٹینشن لائنیں بننی شروع ہو گئے، گریڈ اسٹیشن بننے شروع ہو گئے اور ڈسٹریبیوشن لائنیں، اور یہ تمام ملک کے کونے کونے میں یہ بجلی پہنچائی. اور یہ بجلی سستی بھی تھی اور یہ بجلی جو تھی 24 گھنٹے بھی چل رہی تھی. اور اس وقت جو 1947 سے 1958 کا دور تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ بلوچستان میں لوگ زیادہ سے زیادہ سائیکل کے مالک تھے یا وہ جانوروں پہ سفر کرتے تھے. اب جانور جو بھی آپ سمجھے بڑے بڑے لوگ. لیکن 1958 سے 1994 تک جو واقعہ کا دور رہا اس میں بڑی بڑی گاڑیاں مرسڈیز تک لوگ پہنچے اور ملک میں صنعت نے ترقی کی، زراعت نے ترقی کی اور ساتھ ساتھ تجارت اور گھریلو صارفین کی بھی معیار زندگی میں انقلاب جو تھا وہ چراغ جلا کر کے 1947 والے دور میں. پھر اس کے بعد ادھر IMF اور ورلڈ بینک، یہ جو ہمارے حکمران تھے 1988 سے جو اب تک چلے ہوئے، درمیان میں ڈکٹیٹر کی بھی حکومت آئی، عمران خان کی بھی حکومت آئی. ان کو انہوں نے کوئی وہ سب کو دلا دیا اور ان کو کہہ دیا کہ اس معاملہ کو جو ہے آپ توڑ پھوڑ کرو، اس میں ایسی ترقی ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی. پھر انہوں نے معاملہ کو توڑنا شروع کر دیا اور اس کی کئی کمپنیز ڈسٹریبیوشن، جیٹ پورس، NTDC اور معاملہ کو الگ کرنے کی ہوگی. اور جس اسنا میں ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی بجلی کی پیداوار بھی نہ کریں، آپ اپنی بجلی کی لائنوں کو بھی نہیں کریں، آپ رینٹل پہ اور IPP سے بجلی خریدیں. اب آپ جا کر کے دیکھیں کہ 100 کے قریب IPPs میرے اور آپ کے ملک کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے. ہمیں دن رات لگایا ہوا ہے. جو مزدور، جو نرمند ہمارے کی طرح ورکر ہے، جو نرمند، جو مزدور کام کرتے ہیں، آپ یقین کریں کہ ہر مہینے میں کوئی ایک نہ ایک 2-4 شہید ہو جاتے اور اس طرح ہزاروں کارکنوں نے قربانیاں دی. آج ہمارے ادارے کی کمپنیاں کر دی، اس پر عجیب غریب کوئی سیاسی بورڈ، کوئی ادھر ادھر ماما چاچے بول رہا ہے. اب وہ بورڈ اور ایسے CEO جو لین دین کے ذریعے لگتے ہو، معذرت کے ساتھ ایسے CEO جن کو اپنی مفاد عزیز ہو، ایسے لوگوں کو جو ہے اس میں لایا گیا. اور آپ خود اس دور کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو 94 سے شروع ہوا ہے اب تک، جو بجلی تربیلا سے ہمیں پیسوں میں مل رہی تھی، آج وہ پیسے وہ IPPs کو جو ہے IPPs ہمیں جو ہے انہوں نے بجلی کے نرخ 80 روپے تک پہنچا دی. اور ہمارے ملک کے حکمران جو ہے انہوں نے عوام کے لیے
مطلب عوام کو قربان کر کے یہ 100 جو آئی پی پیز ہے اس میں مطلب نواز شریف شہباز شریف ان کے جو اپنے اور خاندان اور دوسرے تیسرے موجود ہے، زرداری صاحب کی موجود ہے، عمران خان کی پارٹی کی بھی موجود ہے، جو ہمارے طاقتور ادارے ہیں انہوں نے بھی اپنا اس میں حصہ رکھا ہوا اور ملک کے عوام جو ہے وہ مر گئے۔ ان حکمرانوں نے ادارے کو تو توڑ دیا، پھر انہوں نے یونین پر حملہ کرنا شروع کر کہ اس یونین میں یہ پاکستان کی واحد یونین ہے جو ایک گلدستہ ہے جس میں گوادر سے لے کر لاہور تک اور خیبر سے لے کر کراچی تک، اس میں پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی اور ہر قسم کی زبان کی ایک یونین ایک گلدستہ ہے۔ اس یونین پر حملے شروع کیے اور اس یونین کو توڑنے کی پر لگے رہے، کوششیں کی، لیکن اللہ کی مہربانی سے ہماری اپنی جدوجہد سے اس وقت تو ہم اس عدالتوں میں جس پر مطلب بھی لوگوں کا عوام کا اعتماد جو ہے وہ پورا نہیں ہے، ان عدالتوں میں بھی ہم نے مطلب کوششیں کی کہ ہم اکٹھے رہے۔ ہم میں جا کر کے بلوچستان سے تعلق رکھنے والا میں ادھر تک محدود نہ ہوں، میں ادھر آتا ہوں بھنڈی میں اپنے دوستوں سے ملتا ہوں تو میں اپنے خاندان سے ملتا ہوں، میں پنجاب سے مختلف کے لوگوں سے ملتا ہوں، ساتھیوں سے میں اپنے خاندان سے ملتا ہوں، میں کراچی سندھ میں جتنے لوگوں سے ملتا ہوں میں اپنے خاندان سے اور خبر ہوں۔ انہوں نے کوششیں کی لیکن بلوچستان کی ہائی کورٹ نے، جس کو لوگ مطلب وہاں کہتے ہیں کہ سارے BLA والے سارے ملک دشمن رہتے ہیں، انہوں نے ہماری ایک کہتی کو برقرار رکھا اور یہاں پہ جو نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن ہے اس نے کہا کہ ٹکڑے ٹکڑے حکومت کے ماتحت، یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ہمارے لیے بنایا گیا تھا کہ مزدور کے حقوق اگر نہیں ملے گی تو آپ نیشنل ریلیشن کمیشن میں جائیں، تو انہوں نے بھی ہمیں توڑنے کی وہ کی، لیکن بلوچستان ہائی کورٹ نے ہمیں جوڑنے کے لیے اسٹے آرڈر کر دیا اور اس پر پیشیاں جاری ہے اور ہمیں امید ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں توڑنے سے بچاؤ۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ اس نے ہمارے اسٹیٹس کو جو کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کا اسٹیٹس ہے جو ہم حکومت سے بات کرتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر اسٹے جاری کر دیا کہ آپ بات چیت کریں۔ اب حکومت کا جو پالیسی ہے یا حکومت جو کچھ کر رہی ہے، انہوں نے اویس لغاری صاحب فیڈرل منسٹر پاور ڈویژن سردار صاحب، اس سردار صاحب کو لگا دیا ہے، اس سردار صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح میں نے PTCL کے کو بیچ دیا اور آج تک $1 ملین جو ہے وہ ان کے ذمے ہے اور ابھی تک نہیں لائے، اس نے ریلوے کی وزارت چھوڑ کر کے پاور ڈویژن میں آ کر کے کہ میں اس کو بیچوں۔ اب اس نے مطلب ISO کو، گجرانوالے کو اور فیسبک کو، اور خصوصی طور پہ فیسبک کے لیے 7 جولائی کے لیے انہوں نے بات مانگا ہے کہ آپ جو انویسٹر آنا چاہتے ہیں وہ انویسٹر آ جائیں اور وہ اس کو بیچنے کے لیے انویسٹرز کے ساتھ بات کریں۔ جو چیمبر آف کامرس سے وہ حکومت سے پوچھتی ہے کہ اگر آپ نے ہم پہ یہ بیچ دیا، یہ کمپنیاں بیچ دیا، کیا ہم آزاد ہوں گے کہ ہم بجلی جس سے بھی خریدیں؟ کیا ہم آزاد ہوں گے کہ ہم بجلی کے اندر مقرر کریں، اپنے مقرر کریں؟ حکومت کہتی ہے کہ نہیں، بجلی تو ہم آپ کو دیں گے، اندر ہم مقرر کریں گے اور ٹیکس ہم لگائیں گے، باقی جو ہم آپ کو جو چیز دے اس کے اوپر آپ چلیں۔ تو بڑے یہ جو بزنس فورمز ہیں وہ بھی اس پر غور کر رہے ہیں کہ یہ IPPs کے لیے پھر بھی یہ ہر ماہ یعنی IPPs کے ساتھ مائلت ہوتے ہیں کہ انہوں نے ڈالر میں کیا ہے کہ جو بھی ڈالر میں نرخ ہوگا وہ کیا تھا قیامت اگر آپ ہمارے ہوں گے ہم ڈالر میں آپ کو پیسے دیں، اگر ہم آپ سے بجلی نہیں خریدیں گے تو 60% ہم آپ کو کیپیسٹی چارجز جو ہے وہ ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بجلی نہیں خریدتے، پاور ہاؤس بند ہے اور ان کو پیسے مل رہے اور آپ میرے جیب سے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ہم کاکروچ ہے، معذرت کے ساتھ وہ انڈیا والے نے ہم لوگوں کو، یہ عام لوگوں کو کاکروچ کا خطاب کیا اور پھر کاکروچوں نے اکٹھے ہو کر کے ان کے لیے مطلب اب غم بنا دیے، ہمارے اور آپ کی جیبوں سے جا رہے اور ہم سوئے ہوئے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ سلسلے کو آگے بڑھا۔ ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو IRA 2012 کا، ایک تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ
کہ یہ ملک یا یہ لوگ کے سگنیٹری ہے، یہ اس نے کنونشن ریٹیفائی کیے کہ اس ملک میں مزدوروں کے لیے یونین ہوگا اور اس ملک کی یونین جو ہے وہ کلیکٹیو بارگیننگ کے ذریعے اپنے مطالبات بنائیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آئین کے آرٹیکل 17 میں ہمیں یہ انسانی بنیادی حق کے طور پہ ہمیں تسلیم کیا گیا کہ آپ یونین بنائیں. IRA میں قانون کے تحت ہمیں رجسٹریشن اور CBA کا حق دیا ہے اور ہمیں بات چیت کے لیے فورم دیے، بات چیت کا طریقہ دیا. ہم نے آئین اور قانون اور ILO کنونشن کو مد نظر رکھتے ہوئے چارٹر آف ڈیمانڈ پاور ڈویژن کے سیکرٹری صاحب کو دیے اور اس کو دیکھ کر کے پاور آف ڈویژن کے ہم سے بات چیت کے ذریعے آؤ بات چیت کرتے ہیں. آپ بھی اس ملک کے، ہم بھی اس ملک کے. اگر آپ کوئی اچھا فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ میڈیا میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، ادھر ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں آپ ملک کے مفاد میں فیصلہ کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ. اور اگر IPPs کی طرح فیصلہ کریں گے تو نہ صرف ہم ملک کے عوام سے رابطہ کریں گے، ان سے درخواست کریں گے، بلکہ ہماری جتنی طاقت ہے اس کے خلاف ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کے لیے جدوجہد کریں. اس نے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا، قانون آئین کا کوئی احترام نہیں کیا. اس کے بعد ہم نے ڈسپیوٹ نوٹس دے دیے، دینا پڑتا ہے قانون کے مطابق. اس نے اس کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈالا. پھر ہم نے اس کو اسٹرائک نوٹس دے دیا، ہڑتال کا نوٹس دے دیا. اس نے اس کو بھی ردی کے ٹوکری میں ڈالا. اب ہمارے پاس راستہ یہ تھا کہ ہم ہڑتال کریں، یا ہمارے پاس راستہ یہ تھا کہ قانون میں کنسیلیشن موجود ہے. NIC میں نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کے پاس کنسیلیشن موجود ہے. ہم نے کنسیلیشن کی درخواست چیئرمین سے کی کہ بھائی ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ قانون کے مطابق آپ ڈائلاگ کرا لیں اور ہمارے درمیان آپ بات چیت کا آغاز کریں تاکہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے اور آپ، یہ قانون کہتا ہے ہمارے اور آپ کے حق. جنوری سے ہم نے ہر ماہ میٹنگ کی، آج بھی ہم میٹنگ سے آ رہے، لیکن ادھر سے ٹس سے مس نہ وہ بلوچستان ہائی کورٹ کو مان رہے، نہ وہ خیبر پختونخوا کی ہائی کورٹ کو، پشاور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو مان رہے. وہ بات چیت کے لیے کیا وہ یہ سمجھتے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ کاکروچ ہے، یہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، وہ جو بھی کر رہے ہیں. تو آج ہم نے ان کو بتایا کنسیلیٹر کو کہ آپ کا کمیشن ہے، یہ کمیشن کس لیے بنا ہوا ہے، یہ قانون کس لیے. آپ سیکرٹری صاحب کو جو ہے آپ بلا سکتے، اس کو بلاؤ، اور اگر وہ مطلب قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو انفیئر لیبر پریکٹس ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ثبوت ثابت ہو چکا ہے، اس نے رپورٹیں دی ہے، اس کو سزا دو. جب سزا آپ دو گے تو نوکری سے نکل جائے گا. آئندہ کے لیے کوئی بھی سیکرٹری، کوئی بھی وزیر اس قسم کا کام نہیں کرے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کمیشن جو ہے اس کا اسٹیک بھی داؤ پہ لگا ہے کہ وہ مزدوروں کو انصاف فراہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اس وقت ہم آگے بڑھ رہے ہیں. 7 جولائی کو فیصل آباد اور اس کے بعد 7 اگست کو گجرانوالے اور اس کے بعد ISO کی نشکاری کے لیے یہ لوگوں کو بلا رہے ہیں. ہمارا اسٹرائک نوٹس موجود ہے. میں ادھر آپ کے پریس کلب کے سامنے کئی بار آ چکا ہوں، تقریر میں نے کی ہے، اور میں نے سیدھا 2 الفاظ میں اپنے تمام پاکستان کے مزدوروں سے کہا ہے کہ ہم ڈرنے والے بھی نہیں ہیں، ہم ڈرنے والے بھی نہیں ہیں. ہم ادھر کوئی بھی TCL کا محکمہ بھی نہیں ہے یا اس کا کوئی محکمہ پوسٹ آفس کا محکمہ، یہ بجلی کا محکمہ ہے اور انتہائی وہ محکمہ ہے. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، ہماری بات بلوچستان میں نہیں سنی جا رہی تھی. تو جب نہیں سنی جا رہی تھی تو میں نے مطلب بڑی کوشش کی کہ بات سنی جائے، نہیں سنی جا رہی تھی. تو پھر میں نے کوشش کی کہ میں سارے بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالوں. میں نے ریڈ زون کی کہ بجلی سے ہاتھ کھینچ لیا تو بجلی بند ہو گئی. اس وقت نواب ریسانی جو تھا وہ وزیر اعلیٰ تھا اور نواب مرسی جو تھا وہ گورنر تھا. آپ یقین کریں راتوں رات وہ ادھر سے شفٹ ہو گئے، پتہ نہیں کدھر گئے، بجلی بند ہے، اور ڈھونڈتے رہے کہ چندی کو بلاؤ اور اس کو بلاؤ، یہ کچھ کرے، کیا بات ہے، کس طریقے سے بات. تو ہم آج بھی زیادہ ایسی باتیں نہیں کریں گے. ہمارے پاس جو ہے یہ تقریروں میں بھی میں نے کہا ہے
ہم کوئی جلسے جلوس تو کرتے رہیں گے، وہ بتاتے رہیں گے، پریس کانفرنس بھی کریں گے. جس دن ہم ہڑتال پہ عمل کریں گے اس دن پورے پاکستان کی جو ہمارے وابڈا کے مزدور ہیں ان کو کہیں گے گھروں میں بیٹھ جاؤ. یہ نظام پھر سردار اویس چلاتا ہے یا کوئی بھی چلاتا ہے، آپ گھروں میں بیٹھو، گھروں سے مت نکلو، بس نظام سے ہٹو. پتہ تو چل جائے کہ اس نظام کے بغیر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور یہ ایک تاریخ بھی ہے کہ 18 فروری 1969 کو ہماری یونین کا جو آبائی مزدور تھا بشیر احمد بختیار، اس نے 2 گھنٹے کی ہڑتال کی تھی فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں. اور آپ یقین کریں اس 2 گھنٹے کی ہڑتال نے پورے ملک کو ہلا کر کے رکھ دیا. ہم دھمکی نہیں دینا چاہتے، ہم ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. ہم آپ کی توسط سے چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کرو. ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ 3 باتوں پہ آپ کو دیا. نجکاری کیوں کرتے اور اس کے اسباب، اس کے فائدے نقصان سے ہمیں آگاہ کرو. اگر آپ صحیح ہے تو آپ نجکاری کرو، اور جو ہمارے حقوق ہے، مزدوروں کے حقوق ہے، اس کے تحفظ کی گارنٹی دو کہ میرے پینشن کون دے گا، میرے اندر کی ملازمت جو ہے وہ خرکار کی ہوگی یا سرکار کی ہوگی، میں کس طریقے سے آگے کام کروں، میری ملازمتوں کا تحفظ دے دو. یہ چیزیں ہمارے ساتھ کرو. جس نے جانا ہے گھر چلا جائے، جس نے نوکری کرنی ہے وہ نوکری کرے. تم ہمیں بتا کر کے ہمارے بغیر آپ نہیں کر سکتے. دوسرا ہم نے اس کو چارٹر آف ڈیمانڈ میں کہا کہ 70% جو ہے وہ اسٹاک کی کمی. یہ لوگ جو ہے میں آپ کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے ہر کمپنی میں یہ سی ایل او ہے، یہ ٹی ایل او ہے، یہ چیف افسر ہے، یہ 15 20 لاکھ روپے کی یہ جو ہے یہ لوگوں کو رکھ رہے ہیں اور مزدور نہیں رکھ رہے. کوئی پوچھنے والا نہیں، مزدور نہیں رکھ رہے، یہ 20 لاکھ. اور ایک مزے کی بات آپ کی توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو سپریم کورٹ پاکستان ہے یہ بھی اپنی تنخواہ اپنی مرضی سے نہیں بڑھا سکتے. اس کو بھی جس نے اپائنٹ کیا ہے حکومت ہے، جو لوگوں نے کیا ہے وہی ان کی تنخواہ ہے. ادھر جو بورڈ کو مقرر کیا ہے، جو بورڈ کو مقرر کیا، اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ بورڈ والوں نے یعنی یہ 4,500 ڈیلی ان کی تھی کہ جب یہ میٹنگ میں آئے گی 4,500 ان کی ڈیلی. انہوں نے خود اپنی ڈیلی بڑھاتے پہلے 60,000، اب جو ہمارے نئے بورڈ کے ممبران ہیں اپنا جو ہے ڈیلی انہوں نے 60,000 سے 1,25,000. یہ مطلب میں نے کہا کیسے آپ کو تو پاور ڈویژن نے سیٹرز کنڈیشن کے تحت بھرتی کی ہے، آپ کیسا اپنا ڈیلی یا برات میں اضافہ کر سکتے. تو یہ غیر قانونی کام ہو رہے ہیں. اور بلوچستان کے ساتھ ایک اور بھی زیادتی ہوئی ہے جو بلوچستان کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں 2 اعزاز یہ دیے گئے. ہمیں خوشی ہے، مزدوروں نے کام کیا ہے، انہوں نے دی اور انہوں نے لے لیے. اسی طرح پنجاب کی ہر کمپنی میں اعزاز یہ ملا ہے، سندھ میں ملا ہے، خیبر پختونخوا ملا ہے. یہ سب بن کر کے 1,30,000 سے زیادہ ہے. ہم بلوچستان والے جو مختلف اس میں دہشت گردیوں میں، عدم ناوا میں، مار کٹائی میں ہمارے 5,000 ہے. اور عید الفطر پہ ہمیں اعزازیہ جو ہے انہوں نے نہیں دی ہے. 1,30,000 کو دی ہے بلوچستان کو. اب بولتے ہیں بلوچستان میں بی ایل اے کیوں پیدا ہو رہا ہے، بلوچستان میں علیحدگی پسندی کیوں ہو رہا ہے، بلوچستان میں ظلم کیوں. وہ جب میں بورڈ سے پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں تمہاری کارکردگی خراب. میں نے کہا میں ایک پیسہ نہیں لیتے، وفاقی وزارت جو ہے وہ بورڈ کو ہٹا کے ڈسمس کرے، سی او کو ڈسمس کرے. اگر کارکردگی خراب ہے تو ان کی وجہ سے خراب، ان کو ڈسمس کرے. اور ہم تو 16 گھنٹے کام کریں. ابھی یہ جو پورے پاکستان میں کام ہو رہا ہے، وزیر اعظم کی آسٹیریٹی کہ بھائی آپ لوگ جو ہے جمعے کو بھی چھٹی کرو، ہفتے کو بھی چھٹی کرو، اتوار کو بھی چھٹی کرو. ہم سب لگے ہوئے، مگر یہ چھٹیاں ہم نے نہیں کی ہے. ہم 16 18 گھنٹے ڈیوٹیاں دے رہے جیسے 1886 میں دے رہے. تو آج آپ کی توسط سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چونکہ دنیا میں ان دونوں کا نام چل رہا ہے، اور جو ہمارے جو زرداری صاحب ہے جو بھٹو کا جانشین ہے، میں مزدوروں کی طرف سے کوئٹہ میں کھڑا تھا، الیکشن میں کھڑا ہوا 8 فروری 2024 کی.
مزدوروں کی طرف سے کھڑا ہوا. تو اسی زرداری صاحب نے مجھے کہ یار یہ مزدور ہے, ایک مزدور ہماری طرف سے کھڑا ہونا چاہیے, اس نے مجھے MLA کا ٹکٹ بھی دیا اور سب سے پاکلت جو تھا جا کر کے ریکارڈ پہ چیک کرو میں, لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے. جو جیتنے والا ہے وہ 30 کروڑ ادا کر کے وہ خود بھی کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ چوری ہوا ہے. عادل بازی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو, خود بھی کہتا ہے. جا کر کے کھولو اس کے سارے رزلٹ کو کھولو, میرا کیس ابھی بھی آئی نہیں عدالت پڑا ہے, کھولو, اگر وہ جیتا ہو تو مجھے جو بھی سزا ہو سزا دے. لیکن ہم اس کے باوجود ہم مزدوروں کے لیے, ہم مزدوروں کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے. ہم اس ملک میں بالکل میں کہتا ہوں واضح پاکستانیوں کی اس طرح رہنا چاہتے ہیں. جو ہماری یونین پر حملہ کر رہے ہیں وہ سارے اس ملک کے بدخواہ ہیں. اگر لفظ میں یہ کہہ دوں یہ اصلی غدار ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرتے, جو ہمارے ساتھیوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتے, جو مجھے اور ساتھی کو ایک دوسرے, ہم مزدوروں کو ہم اکٹھے ہیں. بلوچستان نے سب کو اس وقت کیس کے حوالے سے اکٹھا کیا کہ ہم پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں, لیکن یہ اپنے مفاد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اور میں کچھ یہ جو بجٹ کی بات ہوگی, آنے والا بجٹ کر رہے ہیں, تو میں گفتار صاحب